اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ جل شانہ کے نزد کمثل آدم، آدم کی مثل ہے، یعنی آدم جیسا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام جیسے ہیں۔ خلقہ، اللہ جل شانہ نے پیدا کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کو من تراب، مٹی سے، ثم قال لہو، پھر فرمایا لہو، اس جسد کو جو مٹی سے بنایا تھا اللہ جل شانہ نے، کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا، یعنی کن انسان ہو جا فیکون، پس وہ انسان بن گیا۔ جو مورد تھی مٹی کا، اس سے انسان بن گیا۔ آدم علیہ السلام جو ہے اس میں روح آ گئی لفظ کن کے ساتھ۔ تو یہاں فرماتے ہیں انا، بے شک، مسئلہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کا عند اللہ، اللہ جل شانہ کے نزدیک کمثل آدم، آدم جیسی ہے، آدم جیسی ہے، آدم کی مثل ہے، آدم جیسی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ خلقہ، پیدا کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کو من تراب، مٹی سے، ثم قال لہو، پھر فرمایا لہو، اس مٹی کے مورد کو، کن ہو جا انسان، فیکون، پس ہو گیا وہ انسان، آدم علیہ السلام وہ زندہ ہو گئے۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا جو ہے گالی دے سکتا ہوں؟ تو نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا بندہ کہتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے رسول کہتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ جل شانہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کی جو ہے استقراء حمل وہ بچہدانی میں وہ ٹھہرا، اور اس کے بعد وہ 9 مہینے بعد پیدا ہوئے، اسی طرح اپنی ماں کا جو ہے دودھ پیا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں تو وہ تو میں نے مٹی کی مورد سے پہلے اس کا جسد بنایا، پھر میں نے کہا کن ہو جا انسان، فیکون، پس وہ انسان بن گیا۔ تو آدم علیہ السلام اس کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے بندے ہیں۔ اگر وہ اللہ جل شانہ کا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ کا بندہ ہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو آدم علیہ السلام تو نہ اس کا باپ تھا اور نہ اس کی ماں تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ جل شانہ جواب فرماتے ہیں نجران کی عیسائیوں کے جو اعتراض تھا، سوال تھا، اس کا جواب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے نزد آدم علیہ السلام کی مثل ہے، جیسی ہے، جس طرح آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، پھر بھی وہ اللہ جل شانہ کے بندہ تھے، اسی طرح بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ جل شانہ کے بندے ہی ہیں، دونوں رسول تھے اللہ جل شانہ کے۔ پھر فرماتے ہیں الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، فلا تکن، پس مت ہو جا، من الممترین،
شک کرنے والوں میں سے، امترا شک کرنا، ممتر شک کرنے والا، ممترین شک کرنے والوں میں سے آپ نہ ہو جائیں، جس طرح وہ شک کرتے ہیں، عیسائی شک کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے بیٹے ہیں، وہ یہ شک کرتے ہیں۔ اور یہودی یہ شک کرتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہے، وہ حرامی ہے، جس طرح یہودی کہتے تھے، جس کی وجہ سے اس پر اللہ جل شانہ نے عذاب بھی نازل کی۔ تو فرماتے ہیں جس طرح عیسائی شک کرتے ہیں، یہودی شک کرتے ہیں، اس طرح آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنیے۔ الحق، یہی حق ہے، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور بغیر باپ کے اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے۔ فلا تکن، پس مت ہو جائیں آپ من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، جس طرح یہودی شک کرتے ہیں اور عیسائی شک کرتے ہیں۔ فمن، پس جو انسان حاجکا، محاجات بحث مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا، فمن، پس جو انسان حاجکا جھگڑا کرتا ہے، فی ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءکا، آیا آپ کے پاس، من العلم، علم اللہ جل شانہ کی طرف سے، اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آئی آپ کی طرف کہ یہ اللہ جل شانہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اس کے بعد بھی فمن حاجک فی، جو انسان عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بحث مباحثہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، فقل، پس ان کو کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، تعال، آ جائیے، تعالوا، اب آ جائیں سب، ندعو، کہ ہم بلائیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور آپ کے بیٹوں کو، یعنی آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، و نساءنا، اور اسی طرح ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، و نساءکم، اور آپ اپنی عورتوں کو بلائیں، و انفسنا، اور اپنے نفسوں کو بلائیں، یعنی اپنے آپ کو بلائیں، یعنی خود آ جائے اس میدان میں، و انفسکم، اور آپ یہ بلائیں اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، یعنی آپ بھی آ جائیں میدان میں، ہم بھی آ جائیں گے، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں میدان میں لے آئیں گے، و نساءکم، آپ بھی اپنی عورتیں میدان میں لے آئیے، ندعو آبانا، ہم اپنے بیٹوں کو، اولاد کو لے آئیں گے، و ابناکم، اور آپ اپنے اولاد کو لے آئے میدان میں۔ اس کے بعد ثم، پھر، نبتہل، ہم مباہلہ کریں، فنجعل، پس ہم کریں یا ڈالیں، لعنت اللہ، اللہ جل شانہ کی لعنت، علی الکاذبین، ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں، ثم نبتہل، یعنی سب کو بلانے کے بعد، ثم نبتہل، پھر اسی میدان میں ہم مباہلہ کریں، فنجعل، اور ہم ڈالیں، لعنت اللہ، اللہ جل شانہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر جو فریق جھوٹا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں تعالوا، کہ آپ آ جائیں اور ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، آپ اپنے اولاد کو بلا لیں، اور اس کے بعد مباہلہ کریں۔ تو مباہلہ جس طرح اس آیت میں ذکر کیا، اللہ جل شانہ نے دو فریق کسی مسئلے میں بحث مباحثہ کریں، اور اس کے بعد یہ کہہ دے کہ جو فریق بھی اس مناظرے میں، اس بحث مباحثے میں وہ جھوٹا ہے، وہ غلطی پر ہے، اللہ جل شانہ اس پر لعنت بھیجے، تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی،
حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور پھر کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، آپ اپنے بھی اہل بیت کو لے آئے کہ ہم مباہلہ کریں۔ دیکھیے اہل بیت کا تذکرہ جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 9 بیویاں، 9 ازواج مطہرات جو ہیں ان کے بارے میں آیا ہے۔ تو قرآن میں ازواج مطہرات کو وہ اہل بیت کہا ہے، اہل بیت۔ تو یہاں حدیث میں اس بات کی جو ہے وہ زیادت کر رہے ہیں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ تو امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ وفد نجران کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، تشریف لائے، تو یہ لوگ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ہم مباہلہ کریں عیسیٰ علیہ السلام کے ذات کے بارے میں کہ ہم حق پر ہیں یا آپ حق پر ہیں، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ جل شانہ کی لعنت۔ تو وہ ڈر گئے۔ عاقب، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی کنیت تھی عبد المسیح، تو سب عاقب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو عاقب نے کہا کہ میرے ہم وطن و ہم مذہب، محمد جو ہے خدا کی قسم یہ اللہ جل شانہ کے نبی ہیں۔ اگر ہم ان سے مباہلہ کریں تو ہم عیسائیوں میں سے نہ کوئی چھوٹا رہے گا نہ کوئی بڑا، یعنی سب کے سب ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر جب وہ حاضر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت حسنین یعنی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں بیٹھے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ نے پکڑا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت حسن، حسین، فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جب میں دعا مانگوں تم آمین کہنا۔ نجران کے عیسائی جو آئے تھے انہوں نے جب دیکھا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہی انہوں نے بلند آواز میں یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ چہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا پر آمین کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ آخر میں جس طرح عاقب، عبد المسیح، جس طرح انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا، اس مشورے کے مطابق اس وفد نے یہ کہا کہ اے ابو القاسم، ہم نے مشورہ کیا ہے کہ آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، آپ اپنے مذہب میں رہیں، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مباہلے سے اگر بھاگتے ہو، انکار کرتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمانوں کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ تمہارے بھی ہوں گے۔ جب اہل وفد نے مسلمان ہونے سے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کی بھی شکست نہیں رکھتے، اور اس کے بعد جزیہ جو ہے، ٹیکس جو ہے، انہوں نے قبول کیا
کہ ہم سالانہ آپ کو جزیہ دیں گے، جزیہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ مباہلہ کرتے، بالفرض اہل نجران وہ مباہلہ کرتے تو اہل نجران پر اللہ جل شانہ کا عذاب نازل ہوتا، ان کی صورتیں جو ہیں مسخہ ہو کر بندر اور سوروں جیسی ہو جاتی، اور ساری جو وادی ہے وادی نجران تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھر جاتی، اور اہل نجران کے سارے رہنے والے تباہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو یہ مباہلہ ہے، مباہلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فمن حاجک، اور جو انسان حاجہ کا بحث مباحثہ کرتا ہے آپ کے ساتھ فیہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما، اس کے بعد کہ جاءک آیا من العلم، علم جو علم آپ کے پاس آیا، وحی جو ہے اللہ جل شانہ نے نازل کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ جل شانہ کے بندے ہیں، اللہ جل شانہ کے رسول ہیں، اس کے بعد بھی کوئی آپ سے بحث مباحثہ کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے بیٹے ہیں، تو فقل، پس کہہ دیجئے ان لوگوں کے تعالوا، آ جائیے، نہ تو ہم بلائیں گے اپنے اولاد کو، ابناکم، اور آپ اپنے اولاد کو وہ آپ بلائیں، ونساءنا، ہم اپنے عورتوں کو بلائیں گے، ونساءکم، اور آپ بھی اپنے عورتوں کو بلائیں، وانفسنا، اور اپنے آپ کو بلائیں گے، یعنی خود بھی حاضر ہوں گے اس میدان میں، وانفسکم، اور آپ بھی اپنے نفسوں کو بلائیں، یعنی آپ بھی اپنے آپ خود ہی حاضر ہو جائے اس میدان میں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، مباہلہ کریں گے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ مباہلہ کہتے ہیں دو فریقین بحث مباحثہ کریں کسی مسئلے میں، جو ہے وہ بحث مباحثہ اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کہہ دیں کہ جو اس پر حق پر ہے تو اللہ جل شانہ اس کی نصرت فرمائے، اور جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس پر اللہ جل شانہ کی لعنت ہو، اللہ جل شانہ اسی دنیا میں ہی عذاب میں گرفتار کرے۔ یہ مباہلہ ہے، مباہلہ۔ تو فرمائے ثم نبتہل، میدان میں جمع ہونے کے بعد ہم مباہلہ کریں، فنجعل، پھر ہم ڈالیں لعنت اللہ جل شانہ کی لعنت